किसी कैंसर के मरीज़ को ये कहा जाए कि अगर आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ दें तो आप सेहतमंद रहेंगे, तो वो क्या कहेगा? हंस के छोड़ देगा। आप क्या समझते हैं कि नशे की बीमारी के जो इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरात हैं और उसके घर वालों के लिए जो मसाइल हैं, वो क्या कैंसर से कम होते हैं? जो का ख़दशा है वो नशे की बीमारी से जितना है वो कैंसर की बीमारी से कई गुना ज़्यादा है। नशे की बीमारी का जो डेथ रेट है वो 5 साल में 20% है, जबकि कैंसर की बीमारी में अब 5 साल में 5% रेट है। आप समझ लें कि हमने कुछ सोच के फ़ैसला करना होता है, सोच के कि हमने दोस्त छोड़ने के नहीं। ये इस बुनियाद पर फ़ैसला होगा कि दोस्त छोड़ने या ना छोड़ने से फ़र्क क्या पड़ेगा। अगर ये बात समझ आ जाए इसके पीछे कि इस पे मेरी ज़िंदगी और मौत का दारोमदार है, तो फिर बंदा छोड़ने पे आमादा होगा। अगर उसको पता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा या मेरी विल पावर बहुत है, मैं दोस्त से तो मिलूँगा पर नशा नहीं करूँगा, मैं दोस्त के साथ स्लिपरी जगहों पे तो जाऊंगा लेकिन मैं नशा नहीं करूंगा, मैं स्लिपरी टाइम में यानी शाम के टाइम में स्लिपरी दोस्तों के साथ स्लिपरी जगहों पे जाऊंगा पर मेरी विल पावर बड़ी मज़बूत है, मैं नशा नहीं करूंगा। तो असल जो नज़रिया है पीछे उस पे डिपेंड करता है। और कई नज़रियात होते हैं कि जैसे जो आपको बंदा ये कह रहा है कि भाई आप अपने दोस्त छोड़ेंगे तो जान बचेगी, नशे से बचेंगे, और वो ये समझ के ये बात आपको कह रहा है कि ये आपका काम है जो कि वो कर रहा है, यानी ये आपका काम है जो कि मैं कर रहा हूँ, यानी दोस्त छोड़ दोगे तो बच जाओगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि ये इनका काम है जो मैं कर रहा हूँ। ये तो डिपेंड करता है कि कौन किसका काम कर रहा है। नज़रिए की बात है कि पीछे नज़रिया क्या है। वो 1-2 दिन पहले मैं जो बात कर रहा था कि एक लड़की रात को 2 बजे वापस आती है, फादर उसका इंतज़ार कर रहा है, टेलीफोन लड़की का बंद है। उसने कहा था मैं 10 बजे आ जाऊंगी अपनी सहेली की मेहंदी से, और वो फ़ोन बंद कर लेती है और घर वालों को पता नहीं कि कौन सी सहेली कहाँ रहती है। और जब उसकी 2-3 सहेलियों को फ़ोन किया गया कि जो मतवक्को तौर पर उस मेहंदी में गई होंगी, तो उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया। किस वजह से फ़ोन नहीं उठाया? वो समझाया ऐसी कि फ़ोन नहीं चुकना, जब मेरे करवाए तो फ़ोन नहीं चुकना। रात को जब 2 बजे वो आती है लड़खड़ाती हुई और शराब के नशे में धुत है, और एक लड़का जिसने कानों में बालियां पहनी हुई हैं और जंकी सा है, फादर देखता है कि वो उसको सहारा दे के झूलते झालते दोनों दरवाजे तक छोड़ के गए हैं। तो फादर के लिए मसला क्या है? घड़ी की सुइयां जो 2 बजे आ रही हैं, क्या ये मसला है? क्या ये मसला है कि उसने फ़ोन बंद किया हुआ था? क्या ये मसला है कि उसने 10 बजे का जो वादा है वो तोड़ा? या ये मसला है कि उन्होंने अपने घर के क़वायद व ज़वाबित को मद्देनज़र नहीं रखा? या ये मसला था कि वो नशे में धुत थी? और क्या ये मसला था कि वो नशे में धुत थी, या ये मसला था कि उसका नज़रिया था कि नशा मेरे लिए ज़रूरी है? तो एक चीज़ घड़ी की सुइयों के पीछे क्या है? फ़ोन बंद होना। फ़ोन बंद होने के पीछे क्या है? वादा खिलाफ़ी। वादा खिलाफ़ी के पीछे क्या है? ख़ानदानी रस्म व रिवाज, फादर का फ़िक्र। उसके पीछे जो नज़र आ रही है चीज़ रात के 2 बजे, वो स्लिपरी टाइम, स्लिपरी फ्रेंड और शराब का नशा, और वो किसी पार्टी से आना रात 2 बजे। तो एक बाप इस बारे में क्या सोच रहा होगा? तो क्या मसला ये है कि वो नशे में धुत थी, या मसला ये था कि उसका नज़रिया ये है कि ये जो लाइफस्टाइल है जो नशे और बेराहरवी पर मबनी है, और वो जो लड़की है वो मंडी बहाउद्दीन में पैदा हुई और उसने लाहौर भी नहीं देखा हुआ, लेकिन उसकी सोच ऐसी है जैसे कि वो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में पैदा हुई है। और लाहौर वाले सोचते हैं कि पार्टी सिर्फ जो है
DHA फेज़ 5 में होती है, मंडी बहाउद्दीन में नहीं होती। और मुझे सुन के हैरत हुई कि नहीं होती है, होती है। और उस लड़की के जहन में ये है कि किसी कायदे कानून को मुझे नहीं देखना, और ऐसा इस वजह से है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर में मुब्तला है। तो मसला ये है कि पीछे एक साइकेट्रिक इलनेस है जो कि दिमाग में कहती है कि लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ हम खड़े होंगे। और बज़ाहिर वो बचपन में उसने कुरान पाक भी पढ़ा, उसने कलमा भी पढ़ा, उसने मजहबी रसूमात और मिलाद में भी जाती थी, वो नाते बहुत अच्छी पढ़ती थी। लेकिन आप देख लीजिए कि उसके अंदर असल बात जो थी नज़रियात के बारे में वो क्या थी, क्योंकि वो ये थी कि जो पिछले नज़रियात हैं मैं इसको हरगिज़ नहीं मानती, मैं नज़रियात बनाऊंगी अपनी मर्ज़ी के। उसके दिमाग से आवाज़ आती है कि मेरे नज़रियात मैं बनाऊंगी, मेरे ख़ानदान की रवायात मैं नहीं मानूंगी। लेकिन क्या वो बरमिला उसने कभी ये कहा होगा कि इन नज़रियात को मैं नहीं मानती जो मज़हब के और बचपन में मुझे सिखाए गए और ख़ानदान की जो रवायात मुझे सिखाई गई इनको मैं नहीं मानती? क्या उसने कभी कहा होगा? तो मुआशरे में जब भी आप किसी बंदे को देखते हैं उसके नज़रियात जो होते हैं तो आप उसके थ्रू एक्शन देख सकते हैं ना। तो जितनी बेईमानी आपको नज़र आती है पाकिस्तान में, जितनी वादा खिलाफी और झूठ नज़र आता है, आपको लगता है यहाँ मुसलमान बसते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आप अच्छी तरह जानते हैं, सब अच्छी तरह जानते हैं कि किसी बंदे के कौलो फेल से पता चलता है कि उसके नज़रियात क्या है। आप अगर किसी बंदे के साथ 2-4 दिन गुजारते हैं, किसी बंदे के साथ मिलते मिलाते हैं, किसी के यहाँ आते जाते हैं, किसी के साथ बैठ के खाते पीते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि इसके नज़रियात क्या हैं। मुझे बताएं कि कुएं के मेंढक के नज़रियात क्या होते हैं? कोई ना कोई नज़रियात तो होते होंगे ना। नहीं, बाहर आने के बारे में नहीं होते। वो एक दुनिया है और उसके नज़रियात गड़े गड़े हैं, बस गड़े गड़े ये हैं उसके नज़रियात। और बाकी जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके भी, वो जो मेंढक हैं जो कुएं के, बाकी उनके नज़रियात क्या हैं। तो वो लड़की जो रात 2 बजे वापस आती है, वो 2 बजे क्यों आती है? वो तो 1 बजे कह रही थी कि मुझे जाना है, मुझे डांटेंगे मेरे अब्बा। तो बाकी लोग क्या कहते हैं? कहते कोई नहीं, 2 बिस्तियाँ ज़्यादा की तो 2 घट की। बात यह है कि जब आप किसी के नज़रियात को देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि वो किस चीज़ में बिलीव करता है। यानी आप जब किसी बंदे के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं, कहता वो कुछ है, करता वो कुछ और है, तो आपको पता चल जाना चाहिए ना कि जो वो करता है नज़रियात उसके ऊपर हमने देखने हैं। और फिर जब वो हमें कहता है कि मेरे पीछे चलो, आ जाओ मेरे पीछे चलो, तो हम क्या कहते हैं बतौर वालिदैन? देखिए, किसी ना किसी चीज़ के पीछे कोई ना कोई चीज़ होती है। एक CEO मुझसे बात कर रहा था, तो वो CEO ये कह रहा था कि मेरे अदारे में, उनका भी एक अस्पताल है, तो उन्होंने कहा कि मेरे अदारे में एक खातून है जो कि इस्तकबालिया पे हैं और हर किस्म के मसाइल, ह्यूमन रिसोर्स, दीगर मसाइल वो हल करती हैं लोगों के, लेकिन वो देर से आती हैं और रोज़ाना सुबह कोई फड्डा पड़ा होता है। तो मुझे बुरा लगता है कि ये रोज़ाना हमारे अस्पताल में कोई फड्डा क्यों पड़ा होता है। तो मैं उनको कहता हूँ कि भाई क्यों लेट आती हैं आप? तो कहते अच्छा हूँ तो लेट नहीं आवांगी, हूँ ठीक हो जाएगा, हूँ ये हो जाएगा। 2-4 ठीक टाइम आती है, उसके बाद फिर वो देर से आती है, और उसके बाद जो है वो सड़ता है, कुड़ता है, फिर उसको बुला के कहता है कि आपने कहा था कि मैं ठीक टाइम पे आऊँगी, आप फिर देर से आती हैं। वो कहती है कि ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता ही है ना, इंज हो गया सी ते उंज हो गया सी ते बदल आ गया ते बारिश पै ते फिर गड़े पै गए ते यूं हो गया। तो वो कहते अच्छा आइंदा एहतियात कीजिएगा। तो वो कहती अच्छा मैं आइंदा एहतियात करूँगी। फिर चंद दिन वो एहतियात करती है, उसके बाद फिर देर से आना शुरू हो जाती है। तो अब वो बार बार उसका जिक्र करता है, तो कहते जी मैनेजमेंट कैसे समझाएं उसको? तो मैंने कहा कि आप कैसे समझाते हैं? कहता है जब भी लेट आती है तो मैं कहता हूँ कि आप लेट आई हैं। तो वो कहती है हाँ मैं लेट आई हूँ।
تو میں کہتا ہوں اچھا آئندہ لیٹ نہ آنا ہو، کہ اچھا لیٹ نہیں آؤں گی. پھر 2-4 دن وہ لیٹ نہیں آتی، پھر کوئی وقوع ہوتا ہے، وہاں پھڈا پڑا ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ کیا ہے، تو کہتے جی وہ ہے نہیں سر نہ، تو اتنا دنج ہو گیا. تو میں نے کہا کہ پھر آپ کو کیا وجہ سمجھ لگتی ہے کہ وہ بار بار ایسا کیوں، بار بار وہ کیوں دیر سے آتی ہیں؟ وہ جب کہتی ہیں، جیسے سارے بچے میرے کہتے ہیں کہ آئندہ تسی کدی نہیں سنو گے کہ میں نشہ کیتا ہے، آئندہ میں نشہ نہیں کراں گا، میں راتی چھتی گھر آواں گا، شیدے نال نہیں ملاں گا، امیدے نال ملاں گا یا کچھ. تو میں نے کہا کہ آپ کے خیال میں اس کی وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے I have no idea کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ ان کے اندر اتنی ڈٹائی کیوں ہے. کہتے میں تو سڑ سڑ کے روگی ہو گیا ہوں کڑ کڑ کے. تو میں نے کہا کہ آخر اس مسئلے کا ذکر آپ کہیں اور لوگوں سے بھی تو کرتے ہوں گے نا، میرے علاوہ کہیں اور لوگوں پہ بھی کرتے ہوں گے، تو آپ اس مسئلے کو کیسے ڈسکرائب کرتے ہیں؟ مثلا میں نے کہا آپ اپنی ساس سے بھی کرتے ہوں مسئلے کا ذکر، اپنی بیوی سے کرتے ہوں گے، اپنی پھوپھو سے کرتے ہوں گے، صرف مجھ سے تو نہیں کرتے. تو انہوں نے کہا ہاں کرتا ہوں، اور ان سے میں جو ذکر کرتا ہوں وہ کچھ اور ہے، جو آپ سے میں ذکر کر رہا ہوں وہ کچھ اور ہے. میں نے کہا کہ مجھ سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں آپ کیا مس کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ان کا کوئی راز ہے جو میں مس کرتا ہوں، ان کا کوئی راز ہے جو کہ میں آپ کو نہیں بتاتا، لیکن میں اپنی وائف سے بات کرتا ہوں تو یہ بتاتا ہوں، لیکن آپ سے بات کرتے ہوئے ان کا کوئی راز ہے جو میں نہیں بتاتا. میں نے کہا وہ راز کیا ہے، اب بتا دیں. تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ان کے میاں الکوہلک ہیں، اور وہ رات کو کوئی نہ کوئی سیاپا پڑا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی وہ کہیں نہ کہیں گرے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ ان کو سنبھال رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو گھسیٹ رہی ہوتی ہیں، وہ ان کو رول کر کے تو بستر تک پہنچا رہی ہوتی ہیں، اور اس دوران رات نیند پوری نہیں ہوتی، صبح بچے اسکول چھوڑنا یہ کرنا، تو سم ہاؤ وہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جی میں ان کی بڑی اس معاملے میں مدد کرتا ہوں، وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہیں 2 گھر چھوڑ کے، تو ہم بڑی مدد کرتے رہتے ہیں ان کی. مدد کرتے کرتے ہماری ان سے نا بڑی دوستی ہو گئی ہے. اور آپ یوں سمجھے کہ وہ کھیر بہت اچھی بناتی، یکدم وہ بتانے لگے کہ وہ کھیر کیسی اچھی بناتی ہیں، کھیر میں پستے کتنے ڈالتی ہیں، انہوں نے مجھے ڈیٹیل میں بتایا، بادام کتنے ڈالتی ہیں، اس میں کھیر میں کھویا کتنا ہوتا ہے، اس میں ورق کیسے لگاتی ہیں وہ. اور کہتے ہیں ہریسہ تو وہ ایسا بناتی ہیں، ڈاکٹر صاحب ہن سردیاں آ رہی ہیں نا تو انہوں بھیجاں گا میں انہوں دا ہریسہ. میں تے سارا سال سردیاں دا انتظار کرنا کہ سردیاں آن تے وہ ہریسہ بنان تے میں کھاواں. تو ہمارے ان سے بڑے ہو گئے تعلقات. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ مجھے کہہ کو دیتے ہیں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کوئی فرق بھی نہیں پڑے گا. یہ ایسے ہی سلسلہ چلتا رہے گا کہ میں اسی طریقے سے کام کرتی رہوں گی. تو میں نے کہا دیکھیں اگر کوئی پہلی دفعہ لیٹ آتا ہے تو وہ لیٹ آیا، پھر وعدہ کرتا ہے کہ لیٹ نہیں آؤں گا، تو دوسری دفعہ لیٹ آیا تو اب وہ لیٹ نہیں آیا، اب اس نے وعدہ خلافی کی ہے، وہ وعدہ خلاف ہے، تو آپ اس پہ وعدہ خلافی پہ بات کرتے ہیں. دفعات بدل گئی ہیں. اور جب وہ پھر کہتا ہے کہ اب میں صحیح وقت پہ آؤں گا، وعدہ خلافی بھی نہیں کروں گا، اور پھر وعدہ خلافی کرتا ہے، تو آپ کہتے ہیں اس سے کہ آئیے اس تباہی پہ بات کریں جو آپ کے ساتھ ہونے والی ہے. اس تباہی اور بربادی کے موضوع پہ بات چیت کرتے ہیں. آپ جاب اور کیریئر کے پیچ و خم پہ بات کرتے ہیں کہ آپ آگے کیا کریں، نہیں تو کیا ہوگا. کہتے ہیں ایتھی تک رہ جاندی ہے، ایتھی تک رہ جاندی ہے. اس لیے ہم ادھر آتے ہی نہیں، کیونکہ جب ہم نے اگلے کیریئر کے پیچ و خم پہ بات نہیں کرنی تو پھر سڑنا کوڑنا ہے، پھر روگی بننا ہے. تو اگر کوئی بندہ روزانہ آپ کو ایک ہی مسئلہ بتاتا ہے اور وہ اپسیٹ بھی لگ رہا ہے، وہ روگی بھی لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اصل مسئلے کی جو جڑ ہے، اصلی اور بڑی وجہ جو ہے، اس کے اوپر وہ توجہ نہیں دے رہا. اگر وہ روزانہ وہی کرتا رہتا ہے، رونا دھونا، تو وہ ایک ٹائم پاس ہے. جیسے آپ پوچھتے ہیں کہ اور سناؤ پھر کی حال ہے، موسم بدل گیا ہے،
लोगों को बड़ी खांसी आ रही है वगैरह वगैरह। लेकिन जो रिश्ते का कुश्ता है, दोस्ती का कुश्ता है, जो लोग दोस्तों को मुलाजम कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनको डिसिप्लिन करने की कोशिश करते हैं, ये नहीं हो सकता। जो अपने बच्चों को भी अपने अदारों में जगह दे देते हैं और वो बच्चे जो हैं जानते हैं अच्छी तरह कि सानू कोई की कह सकता है, तो फिर आप उनसे मुज़ाकरात नहीं कर सकते कि इसके नताइज क्या होंगे। और अगर आप नताइज पे बात नहीं कर सकते तो आप बात नहीं कर सकते, आप सिर्फ सड़ सकते हैं, कुड़ सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते अगर नताइज पे। मुझे बताइए कि जब हम बात करते हैं अपने बेटे से, चरस पीने पे बात करते हैं, हेरोइन पीने पे बात करते हैं, जब हम नशे, शराब और इन हरकतों पे बात करते हैं, जब हम पुलिस में पकड़े जाने पे बात करते हैं, तो हम नताइज पे बात करते हैं कि तुम्हारे साथ क्या नताइज होने वाले, कोई नताइज पे बात। जब हम कहते हैं कि जनाब मैं शीशे भन देंगा सारे घर दे, मैं गड्डी नूं पा देंगा डेंट, तो आपको पता होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कोई 15 पे कॉल नहीं करेगा। तो फिर वालिदैन क्या हो जाते हैं, रोगी हो जाते हैं। हमेशा जो CEOs होते हैं, अचीवर्स होते हैं, जो बाइपोलर होते हैं, जिन्होंने आला तालीम हासिल की होती है, जिन्होंने बिज़नेस किए होते हैं, स्क्रैच से बिज़नेस किए होते हैं, रुपए पैसे से नहीं किए होते, अक्ल दानिश से बिज़नेस किए होते हैं, तो वो लोग पंगा ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उनका ख्याल होता है कि वो पंगा ले सकते हैं, और अगर वो पंगा लेके किसी मुसीबत में फंस जाएंगे तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि उनका तजर्बा होता है कि वो हमेशा पंगा लेके हमेशा निकल जाते हैं। क्योंकि वो जब पंगा हैं तो उसमें उनकी जहानत होती है जिससे वो पंगा लेते हैं, जब फंस जाते हैं तो जहानत उनके पास ही होती है, वो निकल भी जाते हैं। तो एक और है कि जो अपनी बीवी से बड़े तंग थे, बड़ी नुक्ताचीनी करते थे कि बीवी ये कहती है, बीवी खाना नहीं देती, बेइज्जती करती है, फलाना करती है, ढमकाना करती है। आखिर में उनको अपनी एक सेक्रेटरी पसंद आ गई, कहे बहुत चंगी है, जो हुक्म दो ना बैंग ऑन टारगेट कर दिया है, यानी जो काम सौंपे बैंग ऑन टारगेट कहती है, एलो पे आ जाए और यस सर कहती है। लेकिन जब वो सेक्रेटरी से शादी कर लेते हैं तो वो सेक्रेटरी रहती है या वो बीवी बन जाती है, तो फिर उनको वो कोई काम तो उन्हें की कहना है, इंज नहीं होता, बड़े शहर च इंज नहीं होता, ठीक। फिर वो अच्छा तू तो इंज होनी से, तू तो हाँ जी करनी से, तुम तो यूँ करती थी, तो मैंने तो यूँ सोचा था कि ये होगा और वो होगा, लेकिन ये हो ना सका, और अब ये आलम है कि मैं रोता हूँ, या इस तरह की कोई बात। तो मुझे बताइए कि ये जो सारे पंगे लेने से पहले बंदा गूगल सर्च करके नहीं देख सकता कि ये मैं करने लगा हूँ। एक किताब भी मेरी आ रही है, वो पहले मैंने 1997 में लिखी थी और 14-15 साल वो बहुत बिकती रही, फिर किसी के नाशर ने उसको खुद ही शाया करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ठीक है, खुद ही बेचे, खुद ही ये करे, सब कुछ वो कर रहा था। तो अब वो गरीक रहमत हो गया, तो 2-4 साल से वो छप नहीं रही थी, तो मैंने कहा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो वो फिर मैंने दोबारा उसे, उस किताब का नाम है पंगा नहीं लेने का, पंगा नहीं लेने का, क्योंकि हर CEO पंगा लेता है और पंगा लेके लाजमी एक जगह पहुंचता है, वो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पहुंचता है लाजमी। तो उस किताब को मैं वहाँ जाता था, रोज़ मैं गुजरता था, इधर से मैं जाया करता था 1-2 में, तो मैं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में से गुजर के जाता था, 5-6 किताबें मेरे पास होती थी, और मैं वहाँ जो लोग भी गोल दायरे में ICU में होते थे उनको एक एक किताब दे देता था, और बाद में फिर उनकी कॉल आ जाती थी, फिर दोस्ती हो जाती थी, तो बड़े दोस्त मेरे बने उसमें। तो वो फिर उसका एडिशन जो है, ताज़ा एडिशन आने वाला है, जिसमें ये सारी बातें हैं कि CEOs जो हैं वो मजबूर हैं पंगा लेने पे, उन्हें लेना होता है पंगा, और वो कैसे बच सकते हैं पंगे से, ये इसका भी कोई ना कोई तरीका होता है। मसले के पीछे एक मसला होता है, उस मसले के पीछे एक और मसला होता है, तो फिर उस मसले के पीछे एक और
مسئلہ ہوتا ہے تو پھر اس مسئلے کے پیچھے چلتے جائیں آخر کار آپ اصل مسئلے تک پہنچ جائیں گے کہ اصل مسئلہ عیب ہے. ہمیشہ سپرفیشل چیز کو دیکھ کے دھوکہ نہ کھائیں. دیکھیں اس مسئلے کے پیچھے کیڑا مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے, تو اس کے پیچھے کیا مسئلہ ہے. یہ کرتے کرتے آپ اصل مسئلے تک پہنچ جائیں گے ہوپ فلی, اور اس اصل مسئلے پہ بات کریں گے. مثال کے طور پر کا مریض ہے تو اس کا اصل مسئلہ کیا ہے کہ اس کی مرضی بیمار ہے, کیونکہ اس کی مرضی سویرے کچھ ہوتی ہے, شام کو کچھ ہوتی ہے. رات کو کہتا ہے کہ نشہ نہیں کروں گا, اپنے آپ کو برا بلا کہتا ہے, گالی دیتا ہے, اور سویرے اٹھ کے پہلا کام کر رہا ہوندا ہے نشہ کر رہا ہوندا ہے, اور اپنے آپ فٹے منہ کہہ رہا ہوندا ہے. ٹھیک, تو اس کی مرضی ہی تو بیمار ہے, اس کی بیمار مرضی کے پیچھے وہ چل رہا ہے. تو ماں باپ بھی پوری برات لے کے اس کی بیمار مرضی کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, یا نہیں؟ اگر نہیں تو بتا دیجئے. اور جب ہم کہتے ہیں نہ کریں, ایسے نہ کریں, اب آپ نے ہمیں رابطہ کیا ہے تو جو ہم مشورہ دے رہے ہیں تو اس پہ توجہ دیں. آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو دکھ درد ہی سناتے ہیں نا اپنے, اور ہم آپ کے دکھ درد دیکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب آپ ہماری بات مانیں گے, ہمارے مشورے کو مانیں گے, ہمارے تجربے سے فائدہ اٹھا لیں گے. بہت لمبا تجربہ ہے, عملی تجربے میں سے گزرے ہیں, بہت سی باتیں سیکھنے کا موقع ملا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو میسر ہوں ہفتے میں 3 دن یہاں پہ, جس میں آپ کانفیڈنس سے ایک پنچایت کے انداز میں بات کر سکتے ہیں اور میں جواب دہ ہوں. ہفتے میں 1 دن اب میں والدین کو صرف ملوں گا, ہفتے میں 1 دن صرف پیشنٹس کو ملوں گا. ویسے روز رات پیشنٹس کو دوائی لکھتے ہوئے بھی میں ملتا ہوں, سٹاف کو بھی ملتا ہوں. لیکن مجھے بتائیے کہ آپ کو تو کہتے ہیں کہ بیسٹ فورم یہ ہے, مجھے بتائیے کہ دنیا میں اور کون سی جگہ ہے. آپ نے تو بہت ساری جگہ دیکھے, آپ تو بہت سارے ٹریٹمنٹ پروگرامز میں سے گزرے ہیں. مجھے بتائیے کہ کسی جگہ تینوں پارٹیز سٹیک ہولڈرز موجود ہوتے ہیں, مطلب پیشنٹس, پیرنٹس اور تھراپسٹ. امریکہ میں ایک ڈاکٹر المونی ہیں, ڈاکٹر المونی, جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1983 میں. اس کتاب کا نام تھا کمپلیٹ ریکوری بک, اور اس میں وہ میاں بیوی تھے, اور وہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے اپنے بچوں کے ساتھ مل کے پیشنٹس کو گھر کے کمروں میں 2-4 پیشنٹ داخل. یہ جو ہے آئیڈیا جو ہے وہ ان کا یہ تھا کہ ہوم سٹائل جیسے ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ رہو, اور وہ میاں بیوی ان کی خدمت کرتے تھے, اور وہ ڈاکٹر علاج کرتے تھے, بیوی کھانا پکا دیتی تھی, بچے ویسے گپ شپ کرتے تھے. تو یہ سٹائل تھا 1983 کا, یہ پرانا سٹائل تھا. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو سٹیک ہولڈر سیشن ہے, پیشنٹس اور پیرنٹس اور کاؤنسلرز سارے بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اور ہم بالکل جو خدا لگتی بات ہے, جو سائنٹیفک بات ہے وہ کرتے ہیں, جس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو ولنریبل بناتے ہیں کہ جو آپ نے بھی کہنا ہے تو آپ بھی کہہ لیجئے. جب ہم کہتے ہیں, جب ہم تنقید کرتے ہیں تو پھر ہم تنقید کو دعوت ہی دیتے ہیں نا. اور جب ہم پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ آپس میں ملو, تو ایک نئے پیرنٹ ہیں جو کہ پہلی دفعہ اس تجربے میں سے گزر رہے ہیں, اور ایک پرانے پیشنٹ کے پیرنٹ ہیں جو کہ پہلے بھی اس تجربے سے گزرے ہیں. تو وہ جب آپس میں ملیں گے تو وہ درانی جٹھانی جیسی بات کریں گے یا ہمارے حق میں بات کریں گے. تو یہ موقع کون دیتا ہے کہ ہاں کرو بات, کیونکہ آپ ہم سے بات کرو گے تو ہم بتا دیں گے کہ حقائق کیا ہیں, یا ایسا کیوں ہوتا ہے یا ویسا کیوں ہوتا ہے, اور ہم بتا دیں گے کہ ہمارا کام اچھے علاج کی بنیاد رکھنا ہے, اچھے علاج کا انتظام کرنا ہے. ہمارا کام نتائج کی ذمہ داری اٹھانا نہیں ہے. نتائج کی ذمہ داری 3 لوگ مل کے اٹھائیں گے, پیشنٹ, فیملی, علاج کرنے والے. کوئی بھی یونیورسٹی ہوگی اگر, چاہے وہ لمس ہو یا کنگ ایڈورڈ ہو یا ہارورڈ میڈیکل سکول ہو یا کچھ بھی ہو, وہاں ہر طالب علم علامہ نہیں بنتا, ہر طالب علم فیلئر نہیں ہوتا. اگر یونیورسٹی کا نام ہے تو وہاں ڈراپ آؤٹس بھی آپ کو ملیں گے,
جو کہ زندگی میں کئی دفعہ اچھے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ڈراپ آؤٹ ہونے سے اچھے کام کرنے کا کوئی موقع ملتا ہے. لوگ کسی بھی وقت اگنائٹ ہو سکتے ہیں, لوگ کسی بھی وقت شعلہ پکڑ سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پرانے زمانے میں, جنگل کے زمانے میں, جب پتھر آپس میں ٹکرائے تو آگ سی نکلی, تو انسان نے سمجھ لیا کہ آگ جلائی جا سکتی ہے, تو انہوں نے پتھروں کو ویسے ٹکرانا شروع کیا اور آگ جلنی شروع ہوئی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ساتھ کرنے والی بات اور اس فورم پہ کرنے والی بات ہم اس فورم پہ کریں تو زیادہ اچھا ہے نا. تو آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کو یہاں کچھ ایسی چیزیں سکھائی جاتی ہیں, جیسے پیرنٹس کو آپ کے سامنے بتایا جاتا ہے, دیکھو عمل دیکھو, وعدے وعید نہ دیکھو, عمل دیکھو. جو کہتا ہے اس کے اوپر غور کرو, پلس اس کے پیچھے جو خیال ہے اس کے اوپر بھی غور کرو. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے گھروں میں, صرف نشے کے گھروں میں نہیں, باقی گھروں میں بھی روزانہ رونا دھونا ہوتا ہے نا؟ مطلب زیادہ تر رونا دھونا کن گھروں میں ہوتا ہے؟ پڑھے لکھے گھروں میں یا ان پڑھ گھروں میں؟ پڑھے لکھے گھروں میں زیادہ ہوتا ہے. امیر گھروں میں یا غریب گھروں میں؟ زیادہ ذہین لوگوں کے درمیان رونا دھونا زیادہ ہوتا ہے یا سادہ لوگوں کے درمیان؟ انہوں نے رونا دھونا کیے, شام نو پیسے کتوں آن گے, کی پکائیے, پیسے نہیں گئے, بجلی دا بل کے, انہوں دا رونا دھونا اے نہیں ہے ڈائریکٹ. دیکھیں ان کا جو رونا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے. اور بجلی کا بل کیسے دیں گے, کپڑے کتوں آن گے, سردیاں آ گئی انہوں, فلانے دا بیاہ آ گیا ہے, سانو دکھ لگ گیا, اس بیاہ تے پیسے دینے پین گے. امیر گھر کا, پڑھے لکھے گھر کا جو رونا دھونا ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف ہے. نہیں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں نا, یہ آپ دیکھیے آپ کے دل میں کتنا یہ رہتا ہے کہ کوئی غریب ملے تے میں دا بھلا کراں, رہتا ہے نا. ہوں مینوں کوئی غریب لب کے دیو جیڑا کہے کہ یار وہ کوئی بریگیڈیئر لبو جہاں پریشان ہوئے تے میں انہوں ملا. کوئی ایسا غریب آپ کو ملا جو, ابھی کل کسی نے مجھے ایک میسج بھیجا, ایک لڑکا میرے ساتھ ہی کام کرتا تھا, بہت اچھی ٹائپنگ کرتا تھا, میں بولتا تھا اور وہ ٹائپ کرتا تھا, یعنی جس سپیڈ سے میں بولتا تھا اس سپیڈ سے وہ ٹائپ کرتا تھا. شفیق نام تھا اس کا, 14 سال اس نے میرے ساتھ کام کیا, 2004 تک. وہ کبھی کبھی مجھے نیک بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی میسج بھیجتا رہتا ہے, تو میں شکریہ ادا کر دیتا ہوں. تو اس کا میسج مجھے آیا کہ وہ کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ کوئی بندہ زرداری صاحب کے پاس گیا کھانا کھانے, تو زرداری صاحب نے اس کی خاطر توازوں کے لیے چکن قورمہ, مٹن قورمہ, پراٹھے اور کلچے ان کے ریسٹورنٹ کے, یہ سارا کچھ اس نے کھلایا, لیکن خود جو ہے بھنڈی کھائی اور چپاتی کھائی آدھی. تو اس کو پوچھا اس نے کہ جی مجھے تو آپ نے اتنا اچھا کھانا کھلایا تھے, تسی یہ پنڈی چپاتی کھا کے تے فارغ ہو گئے ہو. انہوں نے کہا کہ نہیں, مینوں یہ سوٹ کرتا ہے پنڈی چپاتی. اور یہ ٹرو ہے, یہ میں اس تجربے سے گزر چکا ہوں. تو اچھا, تو وہ فیوریٹ ہے ان کی. پھر وہ کہنے لگے کہ جی ایک کالمسٹ تھے ارشاد حقانی, آپ جانتے ہیں جنگ کے کالمسٹ تھے, اب دنیا میں نہیں رہے. تو کہتا ہے ایک دفعہ انہوں نے مجھے کھانے پہ بلایا, تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ میں روزانہ مجھے ڈاکٹرز کے پاس جانا پڑتا ہے کیونکہ میرے پیٹ کی جو بڑی آنت ہے اس کے اندر جان نہیں ہے, موومنٹ نہیں ہے, تو روز ڈاکٹر انیما کرتے ہیں. تو اس لیے کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں اور میں کھانے پینے کے معاملے میں مشکلات محسوس کرتا ہوں. پھر انہوں نے ایک دو اور واقعات بتائے, تو انہوں نے کہا دیکھو نا, پیسہ کسے کام نہیں آندا, تے بندے نو چاہیے پیسے دا خیال چھڈ کے تے کوئی اور ہی کام کرے, سب کچھ ایتھے ہی رہ جانا ہے. تو میں نے اسے جواب دیا, میں نے کہا بتاؤ کہ غریبوں کو صحت کے مسائل نہیں ہوتے؟ کیا وہ سارے مسائل جو بیماریوں کی شکل میں امیروں کو ہوتے ہیں, وہ سارے مسائل بیماریوں کی شکل میں غریبوں کو نہیں ہوتے؟ تو ہم کس طرح دور کی کوڑی لاتے ہیں امارت کے خلاف بات کرنے کے لیے, اور پھر ہمارا انجام یہ ہے کہ ہم اگر سعودی جاتے ہیں تو مانگنے جاتے ہیں, ہم دبئی جاتے ہیں تو ہم مانگنے جاتے ہیں,
ہم چائنا جاتے ہیں تو ہم مانگنے جاتے ہیں اور پھر ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. ابھی بڑے آرام سے آج ہی میں اخبار میں ایک بہت فنانس سے تعلق رکھنے والی بڑی آرگنائزیشن نے کہتا ہے ہمیں چند بلین ڈالر کی ضرورت ہے, وہ ہم چائنا سے بات کر لیں گے. اس سے اچھی کوئی مضبوط بات ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں چند بلین ڈالرز کی ضرورت ہے اپنا حساب کتاب صحیح رکھنے کے لیے, وہ ہم چائنا سے بات کر لیں گے, وہاں سے مانگ لیں گے. حالات ہمارے یہ ہیں کہ اب ہمیں بالکل محسوس تک نہیں ہوتا, ہاں اب ہمیں محسوس تک نہیں ہوتا کہ مانگنا کیا چیز ہے. حتیٰ کہ ہمیں معاشرے میں مانگنے والے بہت اچھے لگتے ہیں, کہتے ہیں گریٹ مین, عبدالستاری دی گریٹ مین. عمران خان وہ جی چندہ مانگ کے اسپتال بنا دیا, وہ بنانا لمس بنا دیا, وہ فلانا بنا دیا, ڈمکانا اس نے بنا دیا, چندہ اکٹھا کر کے یوں کر دیا, ہی از اے گریٹ مین. کیونکہ ہمارے ذہن میں ہے کہ جو بھیک ہے وہ کوئی اچھی چیز ہے. ہمارے ذہن میں ہے کہ مانگنا جو ہے کہ اچھی چیز ہے. ہم مانگنے والوں کو بتاتے ہیں کہ ہاں تم ہو اصل میں ہیرو. میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے بتائیے آپ نے کبھی کسی بندے کی اس بات پہ تعریف کی ہو کہ اس نے اپنے کاروبار کو اچھی طرح چلایا, اس نے اپنی معیشت کو اچھی طرح چلایا, اس نے اپنے ملازمین کو خوش رکھا, اس نے ان کو وقت پہ تنخواہ دی, اس نے ان کو وقت پہ ترقی دی, اس نے ان کو ان کا حق دینے کی کوشش کی, اس نے ان کی عزت کی. مجھے بتائیے کہ اس بات کے اوپر آپ نے کبھی کسی کو سراہتے دیکھا ہے؟ فلاں بندہ جو ہے وہ کاروبار چلاتا ہے, اس کی معیشت بہت اچھی ہے, وہ اپنے جو ملازمین ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے, ان کی تنخواہ ایک دن بھی لے کرتا اور ان کا حق ان کو دینے کی کوشش کرتا ہے, اور جو حق نہیں دیتا وہ باقی ان کو کوئی ٹریننگ دے کے, کوئی ان کو سکھا کے, کوئی زندگی کے رنگ ڈھنگ بتا کے تو وہ اس کی کسر پوری کرتا ہے. جو بھی بندہ جو ہے, آپ ذرا غور کیجئے کہ جب تک آپ صحیح چیزوں کی تعریف کرنا نہیں شروع کریں گے, دیکھیں جب تک آپ وقار یونس اور وسیم اکرم کی تعریف نہیں کریں گے فاسٹ بالر نہیں پیدا ہوں گے. ٹھیک, تو جب بھی آپ عمران خان کی تعریف نہیں کریں گے بطور کرکٹر تو نئے کرکٹر نہیں پیدا ہوں گے. جب آپ اسے کسی اور فیلڈ میں ڈال کے اس کی کسی اور پہلو سے تعریف کریں گے اور جس چیز کا وہ ماہر ہے اس کو آپ نظر انداز کریں گے, اور جس چیز کا وہ ماہر نہیں ہے اس بارے میں اس کی تعریفیں کریں گے, تو پھر یہی ہوگا نا, ہے ہی از این امیزنگ مین. کیونکہ جب تک بندہ چھپاتا ہے نا تب تک نیت یہی ہوتی ہے کہ دیکھو کی بندہ ہے, کرنے یا کہ نہیں کرتے. دیکھو ایک بندہ کہہ دیتا ہے کہ دس از واٹ آئی واز, اے جی میرے پلے اگوں میرا ارادہ اے وے, تو وہ کو اچھیاں امیداں رکھیاں جا سکتی ہیں. لیکن اگر ایک بندہ جڑا چھپاندا رہندا ہے تو ایدا مطلب ہے کہ اودا دل کچا پکا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں, آنیسٹی کی بات کرتے ہیں, اٹس اونلی اے ڈائریکشن. کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. 30 دن خدا کے کوئی بندہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتا, 30 دن خدا کے کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. یو جسٹ ہیو ٹو فالو یور نارتھ اسٹار. آپ کو پتہ تو ہونا چاہیے شمال کدھر نو ہے, مطلب کم از کم پتہ تو ہے نا رخ کدھر نو ہے. پھر تسی کھلوتے ہو, تسی سلو سپیڈ سے چل دے ہو, تسی فاسٹ سپیڈ چل دے ہو, دیٹ از بسائڈ دی میٹر, وہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ کو پتہ تو ہے نا کہ آپ کا رخ ٹھیک جانب ہے. کیونکہ جتنے لوگ بھی اس دنیا میں آتے ہیں پہلے وہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں. جب وہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں تو وہ انفیئر مینز استعمال کرتے ہیں. آپ دیکھیں ایک 2 سال کا بچہ کتنا کرپٹ ہوتا ہے, ماں باپ سے باتیں منوانے کے لیے زمین پہ ایسے پاؤں مارتا ہے, نہیں بات بنے تو سانس ہی روک لیتا ہے. ماں کہتا ہے ہائے میرا پتر ہرے کی ہو گیا انہوں. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں نا. اب مجھے بتائیے کہ انہوں کنے بنایا ہے کرپٹ؟ یہ اس کی اینیمل نیچر ہے کہ میں کم کرنا ہے. وہ کہتے ہیں میں کم کرنا ہے, لیکن اس کے بعد وہ بات کرنے لگتا ہے, پھر وہ ہنس کے بات کرتا ہے, پھر وہ مسکرا کے بات کرتا ہے, اور پھر وہ لاڈیاں کرتا ہے اپنے دادا جی سے یا کسی سے, تو اس کے ہونے لگتے ہیں. لیکن آگے چل کے یہ وہی بچہ ہے جو 25 سال کے بعد انڈسٹری لگاتا ہے, گاڑیاں لیتا ہے, واپس دادا جی کو کچھ لا کے دیتا ہے.
آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ مشکل کچھ نہیں ہوتا. نو کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں ہی بے پناہ دی ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے $100 بلین نیورون دیے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے مشورے کر کے آپ کی زندگی کو اچھا بناتے ہیں. اس میں سے 90 بلین نیورونز جو ہے وہ ان یوزڈ آپ کے ساتھ آگے چلے جاتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ یہ جو ویسٹیج آف نیورونز ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہم بر وقت ان کو زیادہ سے زیادہ استعمال میں نہیں لانا شروع کر دیں گے. اور جو ہی ہم ایسا کریں گے ہماری زندگی میں خوشحالی کی لہریں دوڑنا شروع کر دیں گی.